الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے دنوں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک داعی ہیں، تو دعوت کے پیش نظر جو ان کا کام ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنا، دین کی دعوت دینا، اور ان کے اس دورے کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں کہ جنہیں پذیرائی جن کی کرنی چاہیے، جن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ایک عرصے کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور پہلے ان کے لیے مشکلات تھیں جب وہ انڈیا میں تھے، تو چاہنے کے باوجود بھی وہ پاکستان نہیں آ پا رہے تھے۔ میری پچھلے سال ان کے گھر پتراجایا میں ان سے ملاقات ہوئی، اور بہت زیادہ محبت اور شفقت کا انہوں نے اظہار کیا، اور بڑے اچھے نیک احساسات اور نیک جذبات انہوں نے پیش کیے۔ اور اسی دوران محترم امیر جماعت اس وقت کے جناب محترم سراج الحق صاحب سے فون پر جب بات کروائی، تو محترم سراج الحق صاحب نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی کہ جو محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قبول کی، اور بعد میں مجھے بتایا کہ آپ اگر اس طرح کوئی پروگرام ترتیب دیتے ہیں جس میں ریاست بھی انوالو ہو، ریاست کی طرف سے ایک دعوت نامہ ہو، اور باقی اس کی تفصیلات آپ طے کریں، عوامی پروگرامات اس میں رکھے جائیں اور سب کو ملا کر ایک اجتماعی نظام ہو، تو اس کے تحت وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش اور شمولیت اور شرکت کا اظہار کیا، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ ایک عظیم داعی ہیں، اور انہوں نے تقابل ادیان کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر کام کیا ہے، اور ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے یہاں روایتی علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو مسلسل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گمراہی کے فتوے دے رہا تھا، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا عقیدہ کیسا ہے، تو یہی ہوتا تھا کہ وہ ضال اور مضل ہیں اور وہ گمراہ ہیں، تو لیکن ان طبقات کے ہاں بھی یعنی یہ بات قبولیت کے درجے میں آ گئی ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اکا دکا آوازیں ابھی بھی مناظرے کی اور مختلف چیزوں کی اٹھ رہی ہیں، جو چونکہ ہمارا مجموعی ماحول اور نظام اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے، تو ان مناظروں کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس دورے میں بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان کی ٹیم اور یہاں کے ماحول اور یہاں کے نظام کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے، تو اور بالخصوص اس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا پلوشہ، ہماری بہن کا جو ایک سوال سامنے آیا، اور انہوں نے پاکستانی ماحول اور معاشرے میں ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول اور پھر اس میں ہونے والے کئی جرائم اور کئی معصیت اور نافرمانی کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرا نام پلوشا ہے، اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت۔ فرسٹ آف آل الحمدللہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوسچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر، وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر، تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر، وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں، اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو۔ سر میرا کوسچن یہاں پہ یہ ہے، آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں، اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھیے بھی۔ اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ کہ جس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کا سوال متضاد ہے، آپ کے سوال کے اندر تضاد ہے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے۔ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں
खता है। اور پھر ان کی طرف سے باقاعدہ فیس بک پہ بھی یہ چیز جو آئی ہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ کام کیا ہوگا کہ ایک پٹھان لڑکی کے متضاد سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یعنی کسی ایسی قومیت کو اجاگر کرنا بھی درست نہیں ہے کہ آپ اس میں پٹھان یا پنجابی یا ہندو یا قومیت کی بنیاد پر یا کچھ ایسا آپ ذکر کریں یا لسانیت کی بنیاد پر، تو یہ قرین مصلحت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک مسئلہ اس خاتون کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو بحیثیت مجموعی کئی مغربی فلاسفہ اس کو اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں مجموعی ایک نظام اس حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے تو لوگ مسلمان ہیں لیکن عمل ان کا الگ، وہ اسلام کا آئینہ دار نہیں ہے۔ چونکہ اسلام کے تقاضوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اسلام کا کامل تصور، دین کا کامل تصور ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا، ان کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بہترین کام کیا ہے، ان کی تصنیفات میں، ان کی تحریروں میں اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر دو سوالات ہیں تو آپ ایک سوال کو کنسیڈر کر لیں، دوسرے کو نہ کریں، یا دونوں کو کنسیڈر کر لیں، آپ اصلاح کر دیں اور بھرے مجمع میں معافی کا مطالبہ، تو یہ اسلوب صحیح نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک نوجوان نے آ کر زنا کی اجازت مانگی تھی اور بھری مجلس میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، ان کی ذہنی سطح کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں بہن ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچے، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اصلاح اور تربیت کا کام کیا۔ معاشرے میں بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے کوئی نئی نہیں ہے، اس لیے کہ انڈیا میں، اس لیے کہ دنیا کے اور مختلف خطوں میں آپ دیکھیں، ان سے تو بڑے تلخ اور سخت اور یعنی اخلاق سے گرے ہوئے سوالات پوچھے گئے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے احسن انداز میں ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو یہاں پاکستان کے معاشرے کو اور یہاں کے حالات کو سمجھنا، اور کئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا شاید کسی بہت بڑے فورم پر تذکرہ مناسب نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے پی آئی اے کا ٹکٹ کا اور اضافی سامان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وضاحت سامنے آ گئی کہ انہوں نے تو خود پی آئی اے سے سفر بھی نہیں کیا، اور یہ تو ان کی ٹیم نے پی آئی اے سے سفر کیا ہے، اور اس میں جو اضافی تھا تو اس حوالے سے جو بھی بات چیت ان کے ساتھ کی گئی۔ تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے داعی ہیں، اور تقابل ادیان ان کی فیلڈ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان صلاحیتوں کو مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔